سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عبادات کی قبولیت کے لیے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پر شرط اور رکن کی حیثیت دی ہے. مثلا ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز نیت شرط ہے. اگر آدمی کی نیت درست ہوگی تو اس کی وہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اگر آدمی کی نیت ہی نہیں ہے، عبادت تو بڑے خشوع و خضوع سے کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں. تو بنیادی اور بیسک چیز جو ہے وہ ہے نیت کی درستگی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم اور ضروری ہے کہ صحیح طریقہ اور اس کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو عبادت وہ انجام دے رہا ہے اس کا صحیح علم بھی کما حق ہو، اس کو حاصل ہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چنانچہ مجھے بات یاد آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ باقاعدہ آپ کا ایک فرمان تھا تمام ان لوگوں کے لیے جو کاروبار کرنا چاہتے تھے کہ وہ آدمی کاروبار کرے کہ جو تجارت کے مسائل سے واقف ہو، اور جو آدمی تجارت کے مسائل سے واقف نہیں ہوتا تھا اس کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے کہ جب ایک تاجر، ایک کاروباری آدمی کو جب علم ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ کون سی بے فاسد ہے، کون سی بے مکروہ ہے، کون سی بے باطل ہے. اور جب اس کو علم ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ یہ بے ہے، یہ اقالہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جو بھی آدمی عبادت کر رہا ہے اس عبادت کا علم کما حق ہو، اس کو حاصل ہونا چاہیے. رمضان المبارک صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کے احکام کی بجا آوری کا نام ہے. بسا اوقات معمولی نادانی یا کم علمی یا صحیح مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی محنت تو بہت کرتا ہے، مشقت تو بہت برداشت کرتا ہے، تکلیفیں بڑی جھیلتا ہے، لیکن صحیح مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا وہ عمل، وہ محنت ضائع کر دیتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ان مخصوص فقہی مسائل پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے جو روز مرہ ہمیں زندگی میں پیش آتے ہیں، چاہے وہ روزے کے مفسدات میں سے ہوں، یعنی روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، تراویح کے احکام سے متعلق ہوں، یا زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مسائل سے متعلق ہوں. انشاءاللہ مختلف نشستوں میں اس پر گفتگو ہوگی اور بہت سارے اہم احکام اور مسائل انشاءاللہ ناظرین کے سامنے آئیں گے. اور مقصد ان مسائل کے مذاکرے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت انجام دیں وہ محض ایک رسم نہ ہو، بلکہ عین شریعت کے مطابق ہو، عین سنت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بھی پا سکیں گے. تو آج کی اس نشست میں روزے سے متعلق 3 مسائل مجھے ذکر کرنے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے، تو لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی بس اوقات پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ مسائل چونکہ کثیر الوقوع ہیں، اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. پہلا مسئلہ ہے کہ اگر آدمی مثال کے طور پر روزے سے ہے اور بھولے سے وہ کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا آیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے جو مجھے عرض کرنی ہے. دیکھیے، اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے اور اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا روزہ اسی طریقے سے جوں کا توں باقی ہے اور روزہ فاسد نہیں ہوا. چاہے وہ پیٹ بھر کر کھا پی لے، وہ متعدد مرتبہ کھا لے، تب بھی یہ حکم ہے کہ اس کا روزہ باقی ہے. اسی طریقے سے اس مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر روزے دار بھول کر کھا پی رہا تھا، اس دوران یاد آیا کہ وہ روزے دار ہے، تو فوراً اس کو چاہیے کہ جو کچھ بھی منہ کے اندر ہے وہ طے کر دے، اس کو باہر نکال دے، باہر پھینک دے، اندر نگلے نہیں، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی. اسی طریقے سے اس مسئلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے کے بعد یہ خیال ہوا کہ اب تو روزہ فاسد ہو گیا ہے، تو چلو اب جان بوجھ کر اب کھاتے رہو، تو یاد رکھیے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے ذمے قضا ضروری ہے روزے کی. ایک مسئلہ یہ بیان کرنا تھا جس کی میں نے 3 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی.
امید ہے کہ مسئلہ آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله